BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی مزدوروں کے استحصال کی رپورٹس کے بعد ملکی حکام کا کہنا ہے کہ کارکنان کے حقوق کی حفاظت کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق کارکنان مسلسل خطرناک حالات کا شکار ہیں. BBC کے نامہ نگار اینڈرو نارتھ نے نیپال کا سفر کیا، جہاں سے ہزاروں مزدور قطر کا رخ کرتے ہیں. نیپال ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں دنیا کا اونچا ترین ملک جو شدید غربت کا شکار ہے. ہم پہاڑوں میں بسے ایک دور دراز گاؤں جا رہے ہیں جہاں اکثر خاندانوں کی کہانی ملتی جلتی ہے. ہر گھر کے خرچے کا دار و مدار بیرون ملک کام کرنے والے خاندان کے کسی ایک فرد پر ہوتا ہے. منجو کے شوہر فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے نئے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے قطر گئے، جہاں وہ صرف $150 ماہانہ کماتے تھے. منجو پھر بھی پر امید تھی کہ یہ رقم ان کی زندگی بدل دے گی. زندگی بدلی ضرور، مگر اس تبدیلی نے انہیں اکیلا کر دیا. ان کے شوہر حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے صرف 29 سال کی عمر میں وفات پا گئے. جانے سے پہلے میرے شوہر بالکل صحت مند تھے، ورنہ ان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر انہیں واپس بھیج دیتے. وہ گرمی میں کئی گھنٹوں کام کرنے اور گلے سڑے کھانے کھانے کے بارے میں شکایت کرتے تھے. مجھے یقین ہے کہ انہیں انہی چیزوں نے مارا ہے. یہاں گاؤں میں رہنے والوں کے لیے قطر کا نام گالی بن گیا ہے اور قطر سے زندہ لوٹنے والے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. میں دوبارہ کبھی بھی قطر نہیں جاؤں گا. میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں، قطر میں مرنے سے بہتر ہے ہم نیپال ہی میں مریں. مگر ہر روز نیپالی اپنا ملک چھوڑ کر قطر کا رخ کرتے ہیں، جہاں فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے تعمیراتی کام میں مزدوری کے بہت مواقع ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے انسانی حقوق کے ادارے کہتے ہیں قطر میں درجنوں غیر ملکی کارکنان کی ہلاکت کی وجہ مزدوروں سے دراصل غلاموں کی طرح کام لینا ہے. قطر کے حکام کہتے ہیں کہ ایسے دعوے بڑھا چڑھا کر بیان کیے جاتے ہیں. ملک سے باہر کام کے لیے سفر کا آغاز اس دفتر سے ہوتا ہے. یہاں بیرون ملک کام کرنے کے خواہش مند لوگوں کا ہجوم روزانہ بڑھ رہا ہے. قطر میں تنخواہیں کم ضرور ہیں، لیکن پھر بھی نیپال سے زیادہ ہیں. ہر ہفتے تقریباً 10,000 نیپالی یہاں آتے ہیں اور حکام حالات پر قابو پانے سے قاصر ہیں. یہاں لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے. یہ سب ملک سے باہر کام کرنے کے لیے کاغذات بنوانا چاہتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر قطر کا رخ کر رہے ہیں، جہاں ورلڈ کپ کی تیاری سستے داموں پر کام کرنے والے ایسے ہی ہزاروں کارکنان کی مدد سے کی جا رہی ہے. غیر ملکی کارکنان کا استحصال زیر بحث تو ضرور آیا ہے، لیکن منجو اور اس کی بیٹی کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے. ان کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ نئی شروعات کے بجائے مزید مشکلات لے کر آیا ہے. اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر. پاکستانی حکومت نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے. جنرل مشرف کے خلاف یہ مقدمہ نومبر 2007 میں آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کے الزام میں چلایا جائے گا. پیرس میں فرانسیسی پولیس کے کئی سو اہلکار ایک حملہ آور کی تلاش میں ہیں جو ملک کے ایک اخبار کے دفتر اور بینک کی بلڈنگ پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا. اس حملے میں ایک شخص زخمی ہوا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے حملہ آور کا پیچھا کیے جانے کے باوجود وہ شہر میں خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کی بھیڑ میں گھس کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. جاپان کے فوکوشیما جوہری پلانٹ میں کام کرنے والوں نے 4 میں سے 1 نیوکلیئر ری ایکٹر میں سے ایندھن نکالنا شروع کر دیا ہے. اس عمل میں 1 سال سے زیادہ لگنے کی امید ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ مارچ 2011 میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد اس جوہری پاور پلانٹ کو زلزلے کے مزید جھٹکوں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. فلپائن کے صدر بنینو ایکوینو نے BBC کو بتایا ہے کہ ٹکلوبان میں مقامی انتظامیہ کی ناکامی کی وجہ سے متاثرین تک امداد پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے. تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹائفون ہایان کی وجہ سے تقریباً 4,000 لوگ ہلاک اور 18,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 40 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں.
لیبیا کے خفیہ ادارے کے سربراہ مصطفیٰ نوح کو ان کے اغوا کے ایک دن بعد رہا کر دیا گیا ہے. انہیں طرابلس کے ہوائی اڈے پر نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا. دریں اثنا طرابلس میں ہفتے کو مسلح گروپوں کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے، جبکہ کئی سو افراد زخمی ہوئے ہیں. لیبیا میں جاری کشیدگی کے بارے میں BBC کے مشرق وسطی کے ایڈیٹر جیرمی باون کی رپورٹ. طرابلس میں بظاہر خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. سن 2011 میں کرنل قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے اب تک گزشتہ 10 دن سب سے زیادہ پرتشدد دن تھے. یہ تشدد دو حریف ملیشیا گروپوں کے درمیان لڑائی سے شروع ہوا، اور جب شہریوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو ان پر حملہ کیا گیا اور انہیں ہلاک کیا گیا. مسلح گروپ اکثر اپنے اختلافات کا حساب کتاب سڑکوں پر بے باک کرتے ہیں. ان میں سے بعض ملیشیا گروپ کرنل قذافی کے خلاف لڑنے والے گروپ ہیں، جبکہ دوسرے وہ گینگز ہیں جو خانہ جنگی کی دین ہیں. دونوں آپس میں لڑتے ہیں. لیبیا میں دھیرے دھیرے نئی قومی سیکیورٹی فورس کو تیار کیا جا رہا ہے. عبوری حکومت کو امید ہے کہ اس سے انہیں انتخابات اور نیا آئین بنانے کے لیے مزید مہلت لینے میں مدد ملے گی. یہ لوگ ملک کے وزیر اعظم سے وفادار ہیں، لیکن سیاستدانوں کے درمیان اس بات پر لڑائی ہے کہ لیبیا کو قبضے میں نہیں کر سکتے. کرنل قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد لیبیا ملیشیا، قبائل اور چھوٹی شہری ریاستوں کی لڑائی کا مرکز بن چکا ہے. لیبیا میں سن 2011 میں بیداری کی جو لہر چلی تھی وہ کسی بھی عرب ملک میں شروع ہونے والی اس طرح کی سب سے کامیاب لہر تھی. جب کرنل قذافی گئے تو ان کے ساتھ ان کے سارے ادارے بھی ختم ہو گئے. ابتدا سیکیورٹی فورسز سے ہوئی. نئی حکومت کو سب کچھ پھر سے بنانا شروع کرنا پڑا. طرابلس میں واقع ابو سالم جیل کرنل قذافی کے ظلموں کی مثال ہے. لیکن لوگوں پر اچانک تشدد کرنا اب ماضی کی بات ہو گئی ہے. علی اکرامی 30 برس تک سیاسی قیدی رہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی پر امید ہیں، لیکن ملیشیا کا ڈر اور بدلے کی پیاس لیبیا کے ہر خاندان کا مستقبل برباد کر رہی ہے. ہمارے دشمنوں نے ہم پر ظلم کیے، لیکن ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اب اور ظلم برداشت کریں. ہمیں ایسا ملک بنانا ہے جہاں لوگوں کو بنیادی حقوق ہوں اور قانون کا بول بالا ہو، تاکہ نئی نسل ایک مستحکم ملک میں رہے. لیکن سارے لیبیا والے اس طرح نہیں سوچتے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تربیت یافتہ نئی سیکیورٹی فورسز سیاسی لڑائی اور سڑکوں پر ہونے والے تشدد میں پھنس کر رہ جائیں گے. اگر نئی فوج مختلف مسلح گروپوں کے درمیان کمزور پڑ گئی تو لیبیا کا پرتشدد اور غیر مستحکم آج اس کا مستقبل بن جائے گا. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ 24 برس تک رن بنانے کی مشین بنے رہنے کے بعد اب سچن ٹنڈولکر سب سے پہلے کچھ دن آرام کرنا چاہتے ہیں. تفصیل ایک وقفے کے بعد.